السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 8 یعنی 8، سورہ الاعراف، آیت نمبر 36 یعنی 36۔ تو پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک ایک لفظ کر کے پڑھا دوں گی تجوید رولز کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو پہلے سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ولادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين آیت نمبر 40 یعنی 40 تک، 36 سے 40 تک، ٹھیک ہے؟ تو آپ 36 پر دوبارہ آ جائیے۔ والذین کذبوا، میرے ساتھ پڑھیے گا ایک لفظ کر کے، تمام باریک حروف ہیں۔ دیکھیے جدھر جدھر تشدید ہوگی نا ادھر سختی سے جوڑنا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، آیا کھڑی زبر ہے نا، الف کے برابر کھینچے گا، بآیاتنا واستکبروا، تمام باریک حروف ہیں سوائے رو کے۔ ویس زبان کو نیچے رکھے، تیک جماؤں کے ساتھ، ویس جماؤں کے ساتھ، با باریک، تمام باریک حروف ہیں، جب رو پہ آئیں گے نا رو، یہ ہیوی ہو جائے گا، کیوں؟
را کنڈیشنل ہے، اس پہ پیش ہے اس وجہ سے. اور بس تکبرو 2 حرکات کھینچے گا، واؤ مدہ ہے. انہا اوپر دیکھیے مد ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. اولئک لام کھڑی زبر لا، اور اوپر جو مد ہے اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. اولئک ٹھیک ہے. اصحاب النار جب کریں گے صاد کو ہیوی کرنا ہے، ہا کو الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. اصحاب یہ کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے. کیوں؟ ڈبل نون ہے، نون پہ تشدید ہے، تشدید یہ بتا رہی ہے ڈبل نون ہے. اصحاب النار. اب جب ہم نے را پہ روکا ہے نا، یعنی کہ ہم نے یہاں پہ عارضی سکون کیا ہے، تو را کے زیر کو ہم نے روک دیا. تو پھر عارضی سکون کا طریقہ ہے نا یہ. تو را را کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ بڑے غور طلب جگہ ہے. دیکھیں یہاں را کے نیچے زیر ہے، لیکن ہم ملا کے اگر نہیں پڑھ رہے، اگر ہم یہاں رک رہے ہیں تو را ہیوی ہوگا یا پھر باریک ہوگا یا ہیوی ہوگا. اگر دیکھیں ملا کے پڑھیں گے اصحاب الناری تو را سے ری، تو پھر را باریک ہوگا. لیکن اگر ہم روک رہے ہیں اصحاب النار، اگر ہم یہاں عارضی سکون کر رہے ہیں تو را نون کے زبر کے زیر اثر ہوگا، اس کی وجہ سے را ہیوی ہوگا، کیونکہ زبر کے اثر نار. دیکھیں اس طرح سے پڑھا جا رہا ہے نا. لیکن اگر زیر کے اثر سے پڑھا جا رہا ہے ناری تو را باریک ہوگا. یہ یاد رکھیے را کی کنڈیشن. ٹھیک ہے. ہم فیہا فا یا زیر فی، ہا علی زبر ہاں، دونوں برابر برابر پڑھنا ہے. ایک ہے یا مدہ اور ایک ہے الف مدہ. فا یا زیر فی، یہ یا جو ہے یا مدہ ہے، 2 حرکات کھینچتا ہے. اور ہا الف زبر ہا، یہ مدہ کے جو 3 حروف ہیں نا، سب 2 حرکات کھینچتے ہیں. 3 حروف کون سے؟ الف مدہ جیسے ہا کے ساتھ ہے، یا مدہ جو فی کے ساتھ ہے، اور واو مدہ جیسے پیچھے ہم نے بس تکبرو، یہ جو واو مدہ ہے. مدہ کے 3 حروف ہیں، یہ یاد رکھیے، سب 2 حرکات کھینچتے ہیں. اب تمام باریک حروف ہیں. ہم فیہا خالدون. اب دیکھیے خواہ کو ہم نے ہیوی بھی کیا، کیونکہ 7 موٹے حروف خصہ دقن کس کی فیملی سے ہے، اور خواہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے اس کو الف کے برابر کھینچیں گے بھی. خالدون. تمام آگے باریک حروف ہیں. اگلی آیت دیکھیے فمن ازلم. یہ جو از ہے نا، اس کو آپ نے زوا کو ہیوی کرنا ہے. زو تو زو، زبان کو اوپر اٹھا کے آپ نے منہ بھر کے پڑھتے ہیں نا موٹے حروف کو. ازلم، اگر آپ نے اس کو باریک طریقے سے ازلم کیا تو یہ زوا نہیں ہوگا، زا ہو جائے گا. ازلم ممن افترا. اب میم زیر میم اور پھر میم زبر ما. میم، اب میم پہ تشدید ہے. یہاں ایک میم اور بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، 3 میم ہو گئے نا یہاں. تو دیکھیے جہاں پر بھی میم تشدید کے ساتھ ہوتا ہے، آواز دیر تک ناک میں چھپتی ہے، بڑا غنہ ہوتا ہے، اکمل غنہ. میم نفترا. اب جو را کو ہم نے یہاں پہ ہے الف کے برابر کھینچنا بھی ہے، کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور را کو زبر کے اثر کی وجہ سے ہیوی بھی کرنا ہے. فمن ممن افترا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے ایک چھوٹی یا، جس کو ہم اردو میں چھوٹی یا کہتے ہیں نا، یہ بنی، لیکن اس کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر تو کوئی بھی حرکت نہیں ہے نا. آگے دیکھیے علی اللہ. عین کو عین کی طرح پڑھنا ہے، الف کی طرح نہیں. علی اللہ، اللہ کے نام سے پہلے چونکہ زبر آ گیا تو لام جلالہ ہوگا. کنڈیشن یہاں پوری ہو رہی ہے. اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کے نام میں جو لام ہے اسے ہیوی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ. آگے حاضر ہی کو ہیوی نہیں کریں گے. کذبن. کذبن یہ ہم نے کیا کیا؟ اظہار ہلکی، کیونکہ آگے حمزہ الف ہے نا، حمزہ کیا ہے؟ حرف ہلکی، تو یہاں اظہار ہلکی ہوا. کذبن او کذب. او کذب، زال کے اوپر تشدید ہے. کذا، سختی سے جوڑیے، دونوں زال پڑھنے میں آنا چاہیے. کذب بی آیاتی. اگر بی آیاتی، اور یا کو کھینچا زبر کی وجہ سے، کھڑی زبر کی وجہ سے، الف کے برابر. بی آیاتی تا حاضر تی. اگر رکیں گے ہم یہاں عارضی سکون کریں گے تو ہم ہا کی آخری جو حرکت ہے اس کو روک دیں گے. حرکت کیا ہے؟ کھڑی زبر، سوری کھڑی زیر. کھڑی زیر کو پھر نہیں پڑھیں گے. یہ عارضی سکون کا طریقہ ہوتا ہے نا، کہ جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے اس کی حرکت کو روک دیا جاتا ہے.
تو بھی آیاتی، لیکن ہاں کی آواز آپ کے گلے میں آنا چاہیے، ورنہ نقصان حرف ہو جائے گا، جو کہ لہنے چلی ہے، حرام درجے کی غلطی تصور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ساتھ ہاں کو بھی اگر نہیں پڑھا تو آگے دیکھیے، اولئک، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، لام کے اوپر ایک مد بھی ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، تمام باریک حروف ہے، ینالوہم تمام باریک حروف ہے، نصیبہم، اب دیکھیے سی سواد یا زیر سی، سواد کو ہیوی کیجئے اور دو حرکات کھینچیے بھی یا مدہ کی وجہ سے آگے، لیکن آگے ادغام ہوگا، کیوں؟ آگے دیکھیے میم پہ تشدید آ گئی نا، اور جو لاسٹ لیٹر ہے اس کا میم، یہ میم جزم کے ساتھ ہے، سکون کی حالت میں ہے، اور آگے میم مشدد آ گیا، دو میم آ گئے، یعنی اب جو ہم ہے، یہ جو ہاں ہے، یہ کون سے میم میں جڑے گا؟ آگے جس کے اوپر تشدید ہے، کیونکہ جو بیچ میں میم ہے اس کے پاس تو حرکت نہیں ہے نا، یہ ادغام شفوی ہے، اور اس کو میم کو آپ نے تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ نے غنہ بھی کرنا ہے بڑا، کون سا غنہ ہوگا یہاں پہ؟ اکمل غنہ ہوگا، بڑا غنہ ہوگا، یعنی آواز دیر تک ناک میں چھپے گی، تمام باریک حروف ہے سوائے سواد کے، سواد، نصیبہم من الکتاب، اب دیکھیے من الکتاب، اس میں تا کو آپ نے کھینچا، کتنا؟ دو حرکات، کیوں؟ اوپر کھڑی زبر ہے جو الف کے برابر پڑھی جاتی ہے، اور آخر پہ جو با ہے، ہم جب یہاں پہ رکتے ہیں، عارضی سکون کرتے ہیں، تو اس کی لاسٹ حرکہ کو ہم نے روک دیا، کتاب، تو با خالی ہو گیا نا، ہم نے روکا، تو پھر با پہ کیا ہوگا؟ کلکلہ، کلکلے کے حرف میں، کلکلے کے کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف، ان کی ایک لفظ یاد رکھیے، کتب جد، تاکہ آپ کو اس کتب جد کی وجہ سے یہ 5 حروف یاد رہیں، قاف، تا، ب، جیم، دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں جو مل کر کتب جد بنتے ہیں نا، یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ یہ جب بھی جزم کے ساتھ آتے ہیں، یعنی سکون کے ساتھ آتے ہیں، تو ان پر کلکلہ ہو جاتا ہے۔ کلکلہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو مخرج پر ہلا دیا جاتا ہے، مخرج کون سا ہوتا ہے؟ جہاں سے آواز کا اخراج ہوتا ہے وہاں ہلا دیا جاتا ہے، باقی تمام حروف کتب جد کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان کو جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں، جمع کے پڑھتے ہیں، صرف 5 حروف کو ہلا کے پڑھ دیتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ جزم یعنی سکون کی حالت میں ہوں، جیسے کہ آپ کے سامنے کتاب، یہ با پہ ہم نے زیر کو روک دیا نا، با خالی ہوگا، سکون کی حالت میں آیا، تو پھر ہم نے کلکلہ کیا، یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے، اب دیکھیے تا کے اوپر تشدید ہے، ڈبل تا ہے، اگر آپ اس کو ڈھیلا ڈھالا حتی پڑھ دیں گی تو ایک تا پڑھنے میں آئے گا، دوسرا تا پڑھنے میں نہیں آئے گا، نقصان حرف ہوگا، لہنے جلی، حرام درجے کی غلطی ہو جائے گی، اس لیے سختی سے جوڑنا ہے، دونوں کا حق ادا کرنا ہے، اور حتیٰ کے اوپر کھڑی زبر ہے جو الف کے برابر کھینچے گی، لیکن اس کے اوپر دیکھیں ایک مد اور بھی ہے، اس مد کا حق بھی ادا کرنا ہے، کیسے؟ اتنا اس کی آواز کو بڑھاوا دینا ہے نا، کھینچنا ہے، کیونکہ مد کا کام ہے کھینچنا، لیکن زبان کو نیچے رکھ کے، دونوں باریک حروف ہیں، اس کو ہیوی نہیں کر دینا، ہیوی لیٹر نہیں ہے یہ، اذا جاءتہم، جا کو کیوں کھینچا؟ الف مدہ ہے اور اوپر ایک مد ہے، باریک حروف ہیں سارے، زبان کو نیچے رکھ کے دیکھیں، حروف کو باریک رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زبان اوپر نہیں اٹھنی چاہیے، آپ کا منہ اوپر نیچے نہیں کھلنا چاہیے، آپ کا منہ کیسے کھلے؟ جیسے ہنستے ٹائم کھلتا ہے، سائڈ کی طرف کھینچنا چاہیے، حتی اذا جاءتہم رسولنا، را کو ہیوی کیجئے، را کنڈیشنل ہیوی ہے پیش کی وجہ سے، رسولنا، باقی تمام باریک حروف ہیں، یتوفونہم، سختی سے جوڑنا ہے، وفو، فا کو ڈبل پڑھنا ہے، اور آگے فا، اس کو فا واو زبر فو، یہ واو لین ہے، لین کی حروف نرمی سی آواز میں موڑ پیدا کر دیتے ہیں نا، جیسے فا سے فو، اس کو اردو کی طرح نہیں پڑھنا، یتوفونہم، یتوفو، فا سے فو، ہمیشہ لین کے یاد رکھیے کہ لین کے حروف میں، لین کے کتنے حروف ہیں؟ 2، واو لین اور یا لین، اور دونوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود ساکن ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھیے فاؤ کے اندر، دیکھیے واؤ خود ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے والا جو حرف ہے فا، اس پر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اس پہ تشدید بھی ہے، اس تشدید، تو تشدید یہ بتا رہی ہے کہ ڈبل فا ہے، تو ہم نے اس کو ڈبل پڑھنا ہے، یہ ت وف،
اور پھر فاؤ دونوں دفعہ پڑھنے میں آئے نا. اگر ڈھیلا ڈھالا پڑھ دیں گے یہ توفونہم تو کیا ہوگا؟ ایک پڑھنے میں آئے گا، ایک اسکپ ہو جائے گا، رک جائے گا، نقصان حرف ہو جائے گا. یتوفونہم فونہم قالو. اب قا کے دیکھ ساتھ دیکھیے، قاف ہیوی لیٹر ہے جو کہ 7 موٹے حروف خصہ دقتن کس کی فیملی سے ہے. اور اس کے ساتھ جو الف ہے یہ الف جو ہے ہمیشہ یاد رکھیے کہ کنڈیشنل ہیوی ہے. جیسے را کنڈیشنل ہیوی ہے کہ جب اس پر زبریہ پیش ہو. لام کنڈیشنل ہیوی ہے کہ جب اس پر جو اللہ کے نام میں ہو اور اس سے پہلے زبریہ پیش ہو. اسی طرح یہ جو ہے یتوفونہم قالو. اب دیکھیے قالو کا جو الف ہے، الف جو ہے یہ بھی کنڈیشنل ہیوی ہے. جب یہ موٹے حرف کے ساتھ یعنی ہیوی لیٹر کے ساتھ آتا ہے تو ہیوی ہو جاتا ہے او. اب دیکھیے زبان اوپر اٹھی، منہ بھر کے آپ نے پڑھا. لیکن جب یہ باریک حروف کے ساتھ آتا ہے مثلا تو یہ باریک پڑھا جاتا ہے. تو آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ کنڈیشنل حروف کتنے ہیں حروف تہجی میں سے، تو آپ نے کہنا ہے 3 حروف کنڈیشنل ہیں. کون کون سے؟ تو آپ بتائیں گی را، الف اور لام. اور تینوں کی کنڈیشن آپ کو بتانا ہوگی جو میں نے ابھی بتائی ہے. ٹھیک ہے؟ الف جو ہے ہیوی لیٹر کے ساتھ ہیوی، باریک کے ساتھ باریک. اور ہیوی لیٹر کو پڑھنے کے لیے زبان اوپر اٹھے گی، تالو سے لگے گی، آپ کا منہ بھر کے آپ اس کو پڑھیں گی. اور باریک لیٹر کو باریک پڑھنے کے لیے آپ کی زبان نیچے رہے گی، منہ آپ کا ایسے کھلے گا جیسے ہنستے ٹائم کھلتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے کہ 7 موٹے حروف ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ 3 کنڈیشنل ہیں، الف لام اور را. اور باقی تمام حروف باریک پڑھے جاتے ہیں، جس میں موٹے اور باریک کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ قطب جد جو ہے یہ ایک ٹرم یاد رکھیے. یہ جب آتے ہیں نا جزم کے ساتھ تو ان پر سکون کے ساتھ تو ان پر کلکلا ہو جاتا ہے. اور 2 حروف ایسے ہیں جو لین کے ہیں، واو مدہ، واو لین اور یا لین. یہ 2 لین کے حروف ہیں، ان کی پہچان آپ کو میں نے پیچھے دکھائی ہے. خود یہ ساکن ہوتے ہیں اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے. اسی طرح شروع میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 حروف جو ہیں مدہ کے حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. اور سب 2 حرکات کھینچتے ہیں. جیسے یہاں دیکھیے قولو، قاف الف زبر قا، یہ الف جو ہے یہ الف مدہ ہے، 2 حرکات کھینچا. اسی طرح لو، یہ واو مدہ جو ہے یہ مد کی آواز ہے، یہ 2 حرکات کھینچے گی. لیکن یہ زیادہ بھی کھینچے گی، کیوں؟ اس کے اوپر ایک باریک سی مد دیکھ رہے ہیں، ایک مد اور بھی ہے. قولو اس طریقے سے. اینا، اینا. اب دیکھیے یہ ہے یائلین، اس کو اینا نہیں پڑھیں گے، اردو کی طرح نہیں پڑھیں گے. ای. ٹھیک ہے؟ اینا کیونکہ یا خود ساکن ہے نا اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. اینما کنتم یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اخفا حقیقی غنہ کاملہ، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے نا. کنتم اخفا حقیقی غنہ کاملہ. کنتم. اب تدعون، دال پہ کلکلا کیجئے، دال قطب زد کا لیٹر ہے، سکون کے ساتھ آ گیا. تدعون من دون اللہ. ادھر نون ساکن کے بعد ڈالا، ادھر بھی اخفا حقیقی. اخفا کیا ہے؟ تھوڑی آواز ناک میں رہتی، تھوڑی باہر رہتی ہے. اس کے ساتھ چھوٹا غنہ بھی ہوتا ہے جو کہ بڑے غنے سے چھوٹا ہوتا ہے. کون سا ہے بڑا غنہ؟ اکمل. اور یہ کون سا غنہ ہے؟ کاملہ. من دون اللہ. آپ غور کیجئے، من دون اللہ. 2 چیزیں آپ نوٹ کیجئے کہ لام کو ہیوی نہیں کیا میں نے، اور آخر میں گلے میں ہاں بھی میں نے پڑھا ہے، ہاں بھی پڑھا ہے. اگر اس کو کیونکہ اس کو لام کو ہیوی کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، نون کے نیچے زیر ہے. اور ہاں پہ آ کے ہم نے عارضی سکون کیا. تو عارضی سکون کا طریقہ یہ ہے کہ لاسٹ لیٹر کی لاسٹ حرکہ کو نہیں پڑھتے. تو یہ لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ ہاں. اور اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر. صرف زیر کو روک دینا، لیکن اس کے ساتھ ہاں کو غائب نہیں کر دینا. من دون اللہ. ہاں کی آواز آپ کے گلے میں آنی چاہیے. پھر دیکھیے قولو، دولو، دعاد لام زبر دول. دعاد کو ہیوی کیجئے، 7 موٹے حروف خصہ دقتن کس کی فیملی سے؟ دولو. لو کو باریک پڑھنا ہے. ان، نون پہ تشدید ہے، بڑا غنہ ہوگا، آواز دیر تک ناک میں چھپے گی. کیوں تشدید؟ یہ بتا رہی ہے کہ ڈبل نون ہے. ان اور عین کو عین کی طرح الف کی طرح نہیں، گلے سے پڑھیے. ان وشہدو، تمام باریک حروف ہے. شہدو، دو جو ہے وہ 2 حرکات کھینچے گا. اللہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اوپر مد بھی ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے.
انفسہم، نون ساکن کے بعد فا آیا تو یہاں ہوگا اخفا حقیقی، اور اخفا کے ساتھ کون سا غنہ ہوتا ہے؟ کاملہ. انفسہم. آگے دیکھیے انہم، بڑا غنہ ہوا، نون پہ تشدید ہے. کانو کافرین، کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف کے برابر کھینچے گا. کافرین، تمام باریک حروف ہیں، باریک طریقے سے پڑھے جائیں گے. پھر دیکھیے قال ادخلوا، قا ہیوی کیجئے، لد دال پہ کلکلا کیجئے، جزم کے ساتھ آ گیا. خولو، فا کو ہیوی کیجئے، 7 موٹے حروف میں ہے. قال ادخلوا فی قد خلت. فی کیوں کھینچا؟ فا یا زیر، فی اوپر ایک مد بھی ہے، اس کا بھی حق ادا کریں. میم دو زیر من، لیکن آگے قاف آ گیا تو یہاں پر اخفا ہو رہا ہے. یہاں اخفا ہوا، غنہ ہوا، تو یہاں پہ آگے ہیوی لیٹر ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ جب آواز ناک میں جائے گی تو ہیوینس اس کے ساتھ قد. آپ دیکھیے قاف ہیوی، دال باریک، لیکن دال جزم ہے تو دال پہ کلکلا بھی ہوگا. قد. اب دیکھیے آگے خلت، فا ہیوی، تمام باریک حروف ہے. خلت. آگے دیکھیے من قبلکم، نون ساکن کے بعد قاف آیا، ہیوی لیٹر ہے، اخفا بھی ہیوی ہوگا. اس طریقے سے قابلیکم، قاب قاف کو ہیوی، با پہ کلکلا، بعد کتب جد کا لیٹر ہے نا. قابلیکم. اب دیکھیے کم کے بعد آگے جو میم ہے یہاں ادغام ہوگا، کیونکہ میم پہ تشدید ہے. ادغام شفوی، میم کے قاعدے لگتے ہیں نا آگے. میم پہ تشدید ہے. سمپل یاد رکھیے کہ جب بھی میم پہ تشدید ہوگی بڑا غنہ ہوگا، کیونکہ میم کی آواز ناک سے گزر کے جاتی ہے نا. جب 2 دفعہ گزرے گی تو لازمی بات ہے بڑا غنہ ہوگا، آواز کو ناک میں چھپانا پڑے گا. قبلکم. یہ جو کم، یہ کیا ہے؟ یہ غنہ ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نون یا میم، اب دیکھیں اگر آپ اپنی ناک کو بند کریں نا، ہاتھ سے پکڑ لیں اور میم اور نون بولیں تو آپ بول ہی نہیں سکیں گے. مطلب بول تو سکیں گے، آواز نہیں نکلے گی ناک سے، آواز ہو کے آتی ہے. تو جب میم اور نون دونوں تشدید کے ساتھ آتے ہیں تو ڈبل ہوتے ہیں نا. تشدید کہتی ہے نا کہ یہ ڈبل حروف ہیں، جو جس بھی حرف پر ہو تشدید تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے. تو اس ڈبل کے اندر پھر اس کی آواز میں جو خوبی ہے وہ بھی ڈبل ہو جاتی ہے. تو ان میں غنہ ہے نا، تو غنہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اکمل غنہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ادغام ہو رہا ہے. ادغام کے بعد پھر دیکھیں نون آگے تشدید کے ساتھ ہے، وہاں پھر غنہ ہوگا. پھر آگے من الجن کے نون کے اوپر غنہ ہوگا. سے نون ساکن کے بعد سین ہے، تو وہاں پہ اخفا حقیقی غنہ کاملہ، اور پھر نون پہ تشدید ہے، پھر نون پہ غنہ ہوگا. کیسے؟ من قبلکم من الجن والانس فی النار. اب نون کی زبر کی اثر میں آ گئی نا رو، فن اور رو کو ہیوی کر دیا. کلما، تشدید ہے نا، کل، لام 2 دفعہ پڑھنا ہے. کلما دخلت، دخلت، فا کو ہیوی کیجیے. یا دیکھیے میم پہ تشدید ہے، بڑا غنہ ہوگا. امت لعنت، تلعنت. تا 2 پیش تن کی جو تنوین ہے یہ ختم ہو گئی، کیونکہ آگے لام پر تشدید آ گئی. جب اگلے حرف پر تشدید آ جاتی ہے تو پیچھے جو تنوین ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. امت لعنت، دیکھیں ختم ہو گئی نا. امت لعنت اختہا، اخ جماؤں کے ساتھ، اور خواہ کو ہیوی کرنا ہے. حتی، حتی، تا کو باریک بھی، تا کو کھینچنا بھی ہے، اوپر کھڑی زبر ہے، اوپر ایک مد بھی ہے. حتی، زبان کو نیچے رکھ کے. عزت، دیکھیں اب زال جو ہے کس سے جڑے گا؟ دال سے. کیوں؟ اس لیے کہ دال پہ تشدید ہے. تشدید کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ 2 دال ہیں، تو ایک دال کے پاس تو زبر ہے، دوسرا دال جو ہے وہ اندر چھپا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کے پاس حرکت نہیں ہے. وہ کہاں سے لے گا حرکت؟ پیچھے، پیچھے 2 الف کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس خود حرکت نہیں ہے، تو وہ کہاں جائے گا؟ پیچھے زال کے پاس جائے گا نا حرکت لینے. زال کے پاس کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو عزت دارکو، عزت، زال دال زبر زد، اور پھر دال الف زبر دا. کیوں؟ ڈبل دال ہے. عزت دارکو، الف مدہ بھی ہے نا ساتھ میں. عزت دارکو، را کو ہیوی کیجئے لیکن ایک حرکت.
را کو کھینچنا نہیں ہے، را کے ساتھ الف نہیں ہے. واؤ مدہ کا حرف ہے، کس کے ساتھ؟ کاف کے ساتھ. کاف کھینچے گا 2 حرکات. عزت دارکو فیہا. اب دیکھیے آگے آئین 2 زبر ان کی تنوین کے فوراً بعد خوف آ گیا یا اخفا ہو گیا یا غنہ کاملہ ہو جائے گا. اور یہ بیچ میں ایک لام بنا ہوا ہے نا، ادھر آپ رک نہیں سکتے، اس کو جمی نہیں کریں گے، آپ اس کو پڑھیں گے ملا کے. کیسے؟ جمی ناک میں چلی گئی آواز اور کچھ باہر رہی، اخفا ہو گیا اور یہاں غنہ ہو گیا، ہیوی ہو گیا نا تھوڑا کاف کی وجہ سے. جمی قالت اخراها، نہیں اخراهم، قالت اخراهم، فا کو ہیوی کیجئے، را کو 2 حرکات کھینچیے اور دو حرکات کھینچ کر ہیوی بھی کرنا ہے، را کو ہیوی بھی کرنا ہے. اوخ، فا کو ہیوی کیا اوخ جماؤ کے ساتھ، اور را کو ہیوی کیا لیکن 2 حرکات کھینچنا ہے. اوخ راہم لی اولاہم، لی اولاہم کھڑی زبر ہے نا. ربنا، رب سختی سے جوڑیے، را کو ہیوی کیجئے، با کو ڈبل پڑھنا ہے. رب، ربنا. آگے پڑھی ہاؤلائی، ہاں کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر بھی ہے اور اوپر ایک مد بھی ہے، دونوں کا حق ادا کرنا ہے. لام کے ساتھ الف مدہ بھی ہے اور اوپر بھی ایک مد ہے کھینچنے کے لیے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. ہاں یہ ہاں کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اس کی آواز سینے کی طرف چلی جاتی ہے. ہاں اولائی ادلون، دول، دوت کو ہیوی کیجئے، لام سے جوڑیے، لام کو پھر لام واؤ پہ لو ڈبل لام پڑھا جائے گا تشدید کی وجہ سے. ادلون فآتیہم، فآتیہم، آ کے اوپر دیکھیے کھڑے زبر ہے، الف ہے نا، الف کے اوپر کھڑی زبر، الف کے برابر 2 حرکات کھینچے گا. فآتیہم عذابا ضعفا من النار، عذابا. با 2 زبر بن کی تنوین کے بعد دعاد آ گیا تو یہاں پہ اخفا ہو گیا، عذابا ایسے ہو گیا اور غنہ کاملہ ہو گیا، آگے دعاد ہیوی ہو گیا. اور فم، فا 2 زبر فن جو ہے تنوین ختم تشدید کی وجہ سے. تشدید کیا ہے آگے؟ میم پہ تشدید ہے نا، فم ہو جائے گا، فن نہیں ہوگا. دے فم، اور میم پہ تشدید ہے، غنہ بھی ہوگا. دے فم، بڑا غنہ ہوگا. اور اسی طرح سے منن نار، پھر نون پہ تشدید ہے، بڑا غنہ ہوگا، آواز دیر تک ناک میں چھپے گی، یہ لازمی ہے. ورنہ ڈبل حرف ہے نا، ڈبل حرف اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا نقصان حرف کی غلطی ہو جائے گی. اب دیکھیے قال، اب دیکھیے قاف کے ساتھ الف ہے، قا 2 حرکات کھینچا، لام زبر لا 1 حرکت ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا، لام 1 حرکت ہے. قال، اس اس طرح کے جب حروف ہوتے ہیں نا اگلے حرف پہ چلے جایا کریں، اس کو کھینچا نہیں کریں. قال لکل، اب لام 2 زیر لن کی تنوین کے بعد پھر بعد آ گیا، اب پھر اخفا ہوگا، اخفا ہے ہوگا، غنہ کاملہ ہوگا. ٹھیک ہے، لکل، اس طریقے سے لکل، اس طریقے سے دعاد عین زیر دع، دعاد عین زیر دع فم. اب فا 2 زیر فن تنوین ہے لیکن ختم ہو جائے گی تنوین، کیوں؟ آگے واؤ پر تشدید آ گئی، جب آگے تشدید آ جاتی ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، ادغام ہو جاتا ہے. فا 2 پیش پن نہیں ہوگا، فا کس میں جڑ جائے گا؟ واؤ میں، ادغام ہو جائے گا، ادغام ناقص. دے فو ایسے ہو جائے گا. ولیکن، ولا، لا کو 2 حرکات کھینچا کیونکہ لا پہ کھڑی زبر ہے، ولیکن لا. اب دیکھیں یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد لام ہے، یہ ہوتا ہے ادغام تام بلا غنہ، کوئی غنہ نہیں ہے اس میں. ولیکن لا، کلا، کاف کس میں جوڑا؟ لام میں، کیونکہ لام ہے تشدید والا، لام کے اندر 2 لام ہیں. اب یہ پیچھے آئے گا حرکت لینے، تو پیچھے تو نون کے پاس حرکت ہے ہی نہیں، تو پھر کاف کے ساتھ آ کے جڑے گا. کل، کاف لام زیر کل، اور پھر لام الف زبر لا. وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، اس طریقے سے تا عین زبر تا جماؤں کے ساتھ اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے. اگر جلدی سے آپ تعلمون کر دیں گے تو عین نہیں آئے گا نا پڑھنے میں. وقالت، اگلی آیت دیکھیے، وقالت، قاف کو ہیوی کیجیے، آگے دونوں حرف باریک ہیں. اولاہم، لام کو کھڑی زبر ہے تو الف کے برابر کھینچا. لی اخ راہم، اخ، خا کو ہیوی، را کو ہیوی بھی، خا کو جماؤ کے ساتھ، را کو ہیوی لیکن 2 حرکات کھینچنا ہے الف کے برابر. لی اخ
راہم فما کان لکم علینا، اس کو علینا نہیں پڑھیں گے، علی، یا لین ہے، علینا۔ اب دیکھیے آگے اخفا حقیقی غنہ کاملہ ہوگا دو جگہ پر، اور جو ہیوی لیٹر ہے وہ ہیوی پڑھا جائے گا، جو باریک ہے وہ باریک اس طریقے سے، کیونکہ فضل دعاد ہیوی ہے، اور لام دو زیر لین کی جو تنوین ہے اس کے بعد پھر فا ہے، تو پھر دونوں جگہ پہ اخفا حقیقی غنہ کاملہ، فضل فذوقوا العذاب، فذوقوا قاف کو ہیوی کیجئے، فذوقوا العذاب بما تم اخفا حقیقی غنہ کاملہ، آواز گئی نا ناک میں تھوڑی باہر رہی، تم تکسبون، تک جماؤں کے ساتھ باریک حروف ہیں سارے، کسی کو ہلانا نہیں ہے۔ اب دیکھیے آخری جو ہماری اس کلاس کی آیت ہے 40 یعنی 40، ان الذین، نون پہ تشدید ہے، ان، یہ کیا ہو رہا ہے، غنہ ہو رہا ہے، نون پہ تشدید ہے اس لیے، ان الذین کذبوا، کذبوا یہاں بھی تشدید ہے، باریک پڑھا جائے گا لیکن ڈبل، زال کو ڈبل، اس کو ڈھیلا ڈھالا نہیں پڑھنا، کذبوا بی آیاتنا، بی آیا، یہ دیکھتی رہیے، کھڑی زبر جو ہے نا الف کے برابر پڑھی جاتی ہے، ویستکبروا، ویس، جب آپ ویس کریں گے، اگر آپ دیکھیں باریک حروف ہے نا سارے سوائے را کے، ویستکبروا، جب آپ کی زبان نیچے اور منہ ہنسنے کی طرح کھلے گا، کبھی بھی آپ کے حروف ہیوی نہیں ہوں گے، اگر آپ اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کے باریک حروف بھی ہیوی ہو جائیں گے۔ اچھا، ویس جماؤں کے ساتھ باریک، تک جماؤں کے ساتھ باریک، با تک سب باریک، رو کو ہیوی کرنا ہے، کیوں؟ رو کو تو حرکات کھینچنا بھی ہے، واؤ مدہ ہے ساتھ میں، اوپر پیش ہے، جب بھی را پر زبر یا پیش ہو را ہیوی ہوتا ہے، یہ اس کی کنڈیشن ہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا أَنْهَا، کوئن کی طرح، انہا، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد ہاں آیا نا، حرف ہلکی، یہاں اظہار ہلکی ہوا، انہا لا تفتح، لا تفتح، انہا لا تفتح، دیکھیں تمام باریک حروف ہیں لیکن تا پہ تشدید ہے، تفتح لہم ابواب، اب با پہ کلکلا ہے، ابواب السماء، باز کس سے جڑا؟ سین سے، سین پہ تشدید ہے نا اس وجہ سے، ابواب السماء، میم کو ہم نے باریکی سے پڑھا لیکن ہم نے کھینچا، اوپر مد ہے اور ساتھ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اگر روکیں گے تو ابواب السماء، ہمزہ تک آ کے پڑھیں گے، اگر روکنا ہے تو ملانے کی صورت میں جیسے میں نے پہلے پڑھا ایسے۔ اب دیکھیے ولا ید، ید دال پہ کلکلا کیجئے، خواہ کو ہیوی، یدخلون الجنت، نون پہ تشدید ہے، بڑا غنہ ہوگا، حتی، تا کو ڈبل الف مدہ بھی ہے، الف مدہ کے برابر پڑھا جائے گا، اوپر کھڑی زبر ہے، یلی جل جملو، یلی جل جملو، ایک ایک حرکت ہے، ایک ایک حرکت پڑھنی، اس کو اگر یا لا ایسے کر دیں گے، آ کی آواز بیچ میں نہیں لگانی، یلی جل جملو، جملو، یلی جل جملو فی، فا یا زیر فی، دو حرکات کھینچا، فا کے ساتھ یا مدہ ہے نا، سم، میم پہ تشدید ہے، غنہ کیجئے، ڈبل میم ہے، سم ملقیات، خواہ کو ہیوی، سم ملقیات، تو کو ہیوی بھی کرنا ہے، اور آگے اگر رکتے ہیں تو پھر تو پہ کلکلا بھی کرنا ہے، کیوں؟ جب رکیں گے تو اس کی زیر کو تو روک دیں گے نا، وہ تو ہو جائے گا خالی، اور ہو جائے گا سکون کی حالت میں، جزم کی حالت میں، تو پھر کتب جد کا لیٹر بھی ہے نا، قاف تو با جیم دال، یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو پانچ حروف جب بھی خالی ہو جاتے ہیں، سکون کی حالت میں آ جاتے ہیں، تو ان پہ کلکلا بھی ہوتا ہے، سم ملقیات، اس میں میم پہ غنہ کرنا ہے بڑا، فا کو ہیوی کرنا ہے، یا کو باریک رکھنا ہے، تو کو ہیوی بھی اور کلکلا بھی کرنا ہے۔ آگے آئیے، وَكَذَلِكَ، تمام باریک حروف ہے، زبان کو نیچے رکھیں، وَكَذَلِكَ، زال کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف کے برابر کھینچے، تمام باریک حروف ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِل، نج، جیم پہ دیکھیے کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ جیم جزم کی حالت میں ہے، اور کتب جد کے جو پانچ حروف ہیں جب بھی یہ جزم کی حالت میں ہوں گے کلکلا ہوگا،
نج، جماؤں کے ساتھ نہیں، ہلا کے پڑھنا ہے، کلکلے کا مطلب ہوتا ہے ہلا کے پڑھنا. نجزل مجرمین، مجرمین، میم دیکھیں جیم کو پھر یہاں پہ ہلا کے پڑھنا ہے، کیونکہ کتب جد قاف تو با جیم، جیم ہے نا اس میں، تو وہ جیم دیکھیں یہاں بھی جزم کے ساتھ آ گیا، اور نجزی کے اندر بھی جیم جو ہے وہ جزم کے ساتھ آ گیا، تو دونوں جگہ پہ کلکلا ہوگا. نجزل مجرمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہاں پر ہماری 40 تک کی 40 آیات مکمل ہوتی ہیں. اس کلاس سے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.